اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نوائے دلگداز، مصنفہ خانم اندلیب زہرا موسوی کامون پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حصول علم کی اہمیت۔ اسلام میں علم کی بہت قدر و قیمت بتائی گئی ہے اور علم حاصل کرنے پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے نبی پر سب سے پہلے جو آیت نازل کی وہ علم سے متعلق تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اے رسول، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اسی نے انسان کو وہ باتیں بتائیں جن کو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ سورہ علق، آیت 1 سے 5۔ علم کی اہمیت کا اندازہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں آپ نے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ترجمہ: تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ ترجمہ: گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں بھی ملے اسے حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اسلام میں علم کو اتنا اعلیٰ مقام حاصل ہے کہ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کے قلم کی روشنائی کو شہداء کے خون سے افضل قرار دیا گیا۔ اسلام میں حصول علم پر اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول خدا نے اپنے کو علم کا شہر اور حضرت علی کو اس کا دروازہ قرار دیا ہے، مگر افسوس ہم مسلمانوں نے ہی علم حاصل کرنے میں بہت کوتاہی برتی ہے۔ جہالت سے کیسے کیسے عذاب جھیلنے پڑتے ہیں، کہیں شرمندگی اور خفت اٹھانی پڑتی ہے تو کہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ علم سے محرومی سے متعلق ایک ذاتی واقعہ بیان کروں۔ ایک صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کا جوان طالب علم بیٹا شدید بیمار تھا۔ ان کا خاندان آسودہ حال تھا مگر علم کی نعمت سے محروم۔ ان کے بیٹے نے ایک اچھے کورس میں داخلہ لیا تھا۔ علم سے اس کی دلچسپی کے سبب میرے دل میں اس کے لیے بہت ہمدردی اور انسیت پیدا ہو گئی تھی، اور میں اپنے بچے کی صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے بیٹے کے لیے بھی دل سے دعا کیا کرتی تھی۔ میں نے انہیں کچھ دعائیں لکھ کر دیں اور کہا کہ ماں کی دعاؤں کا کچھ اور اثر ہوتا ہے، آپ انہیں پڑھا کیجیے، انشاءاللہ صحت ہوگی۔ انہوں نے شرماتے ہوئے بتایا کہ مجھ کو تو پڑھنا نہیں آتا۔ بچپن میں میری اور بہنوں نے تو اردو قرآن پڑھا لیکن مجھ کو پڑھنے سے دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے کہا اچھا، اپنے شوہر سے کہیں پڑھا کریں۔ کہنے لگی میرے شوہر عربی قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ ہندی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی قوم کی جہالت اور علم سے بے اعتنائی پر شدید رنج کے ساتھ میں نے ان کو ہندی میں کچھ دعائیں لکھ کر دیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے کیسا روحانی سکون ملتا ہے۔ خصوصاً مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت تلاوت کلام پاک
اور آئمہ کرام کی تعلیم کی ہوئی دعائیں پڑھ کر کس قدر طمانینت قلبی حاصل ہوتی ہے۔ افسوس، جب ہم علم کی نعمت سے محروم ہوں تو اس روحانی سکون کا لطف کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ڈاکٹر، انجینئر، قانون داں وغیرہ وغیرہ اگر قرآن مجید کی تلاوت، تحفۃ العوام اور دیگر دعاؤں کی کتابوں کو پڑھنے سے معذور ہوں تو ان کا شمار بھی علم کی نعمت سے محروم افراد میں ہی ہوگا۔ دونوں جہاں میں کام آنے والا علم ہی دنیاوی و اخروی سعادت کا باعث ہوتا ہے۔ سرور کائنات، معلم انسانیت، شہر علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، گہوارے سے لحد تک علم حاصل کرو، کے قول کو میرے بیٹے نے عملی شکل دے دی۔ اس نے بہت کم سنی سے تعلیم کا آغاز کیا، اسے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس وقت سے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اللہ ایک، پنجتن پانچ اور اماموں کے نام ادا کرنے لگا تھا۔ اس کی نوٹ بک میں 15 مہینے کی عمر میں لکھی ہوئی آڑی ترچھی لائنیں موجود ہیں۔ اپنی دائمی جدائی سے چند دن پہلے ہی اس نے ایک ساتھی سے کچھ موضوعات پر بات کی تھی۔ وہ آرٹیکل لکھنا چاہتا تھا اور آخری وقت اس کے جیب سے ایک دن پہلے کے اخبار کی کٹنگ نکلی جس میں مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان تھا جس کو وہ لکھنا چاہتا تھا۔ خدا حافظ، سلام علیکم اور التماس دعا۔